صحیح جی جزاکمullah جی مولانا زکوٰۃ کے بارے میں درمیانی زکوٰۃ کے بارے میں طاہر صاحب نے جو پوچھا نا، اگر تو 5 لاکھ اس کے پاس پڑا ہوا نقد، پھر تو وہ زکوٰۃ نہیں دے سکتا، پھر تو اپنی ہی دے گا اور وہ اتنا اس کے پاس ہے کہ خرچ کرے۔ انہوں نے کہا کہ وہ کام میں لگا دیا، اب ان کے پاس کچھ نہیں، منافع اتنا تھوڑا ہوتا، گزارا نہیں ہوتا ان کی بات۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ ہیلو جی جی فرمائیں۔ جناب وہ دوبارہ بتا دیں تراویح کا، ہمارا فون سیٹ خراب ہے، بند ہو گیا تھا نمبر۔ کون سا؟ تراویحوں کے بارے میں پوچھ رہے تھے ہم آپ کو۔ تراویح کے بارے کون سی بات؟ تراویح کے بارے میں کئی چیزیں پوچھی 8 ہیں تراویح ٹھیک ہے یا 20 ٹھیک ہے؟ ایک 8 تراویح اور 20 کا سوال تھا، ایک یہ تھا کہ سفر میں ہم پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں، یہ 8 والے۔ آپ کا سوال 8 والا ہے جی کہ 8 یا 20؟ جی جی 8 یا 20 کا سوال ہے ہمارا۔ ہاں وہ میں نے عرض کر دیا اور کئی بار کہہ چکا ہوں کہ 8 پڑھیں وہ سنت نبوی ہے علیہ الصلوۃ والسلام، اور اگر 20 پڑھیں تو یہ سنت صحابہ کرام ہے، دونوں میں سے کوئی چیز بری نہیں، رسول اللہ کا طریقہ اپنائیں وہی ٹھیک ہے، سب سے اعلیٰ۔ اور اگر 20 بھی پڑھیں تو اس میں کوئی گناہ نہیں، کوئی حرج نہیں۔ صحابہ کرام نے ہی خلافت راشدہ کے دور میں 20 شروع کر دی تھی، اس کا بھی انکار نہیں، اس لیے 20 نہیں پڑھ سکتا۔ کوئی ایسی بات نہیں، نہ اس پر مناظرے ہونے چاہیے، نہ جھگڑے ہونے چاہیے۔ عبادت کے دن ہے، کچھ کرنے کی کوشش کریں، جھگڑوں سے کیا ملے گا، وقت ضائع نہ کریں۔ ٹھیک ہے، بے شک پڑھیں، 20 پڑھ لے پڑھیں 8، دونوں میں سے جو جی چاہے پڑھے، آپ کبھی 8 پڑھ لیں کبھی 20 پڑھ لیں، کچھ نہیں بگڑے گا۔ ٹھیک ہے جی، چلیے بہت شکریہ بھائی آپ کا۔ مہربانی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانہ میں ایک بیماری پھیل گئی، تو جانور جو جنگلوں میں چرتے تھے نا وہ بہت مر گئے، اونٹ گائیں وغیرہ۔ تو جو عامل تھے زکوٰۃ وصول کرنے والے، انہوں نے یہ لکھ کر بھیجا کہ حضور اب بھی ان کے پاس اتنا مال ہے کہ اس پر زکوٰۃ لاگو ہوتی ہے، مگر نقصان اتنا ہوا کہ یہ دل چھوڑ گئے ہیں بیچارے، کیا کریں؟ آپ نے فرمایا جو مال باقی ہے اس پر ان سے زکوٰۃ وصول کر لو، اور پھر اپنی طرف سے بھی زکوٰۃ سے ان کی مدد کرو، ان کے حوصلے بحال کرو، کاروبار کا بٹا نہ بیٹھ جائے، یہی ہونا چاہیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی سر، پوچھنا یہ تھا کہ جب یعنی کہ نماز پڑھ رہے نماز سے فارغ ہو، تسبیح وغیرہ کرتے ہیں تو وضو ٹوٹ جائے تو تسبیح کرنی چاہیے کہ نہیں؟ جب آپ کی نماز سلام سے ختم ہوگی نا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ آپ نے کہہ دیا، اس کے بعد جو ذکر اذکار آپ کرتے ہیں نا، تسبیح وغیرہ، استغفار، درود شریف، آیت الکرسی، یہ وضو نہ بھی ہو تو میرے بھائی کوئی حرج نہیں، آپ کی وہ بات بالکل درست ہے، ذکر اذکار صحیح ہے۔ باقی اگر باوضو کو اللہ تعالیٰ کو یاد کرے تو سب سے اعلیٰ، وہ تو اعلیٰ چیز ہے، مگر اس لیے چھوڑ نہیں دینا چاہیے۔ کئی لوگ یہی سن کر نا کہ وضو ہونا چاہیے، درود شریف چھوڑ گئے، ذکر چھوڑ گئے، تو ہر حالت میں آدمی وضو کی حالت میں نہیں رہ سکتا۔ وضو لازم ہے نماز کے لیے، طواف کعبہ کے لیے، یا قرآن پاک کو چھونے کے لیے۔ اس کے علاوہ اگر وہ پڑھے نہ پڑھے، زبانی پڑھے جتنا جی چاہے پڑھے، زبانی جتنا جی چاہے ذکر اذکار، درود شریف، استغفار، تسبیحیں کر سکتا، اس کے لیے وضو شرط نہیں، وضو کے بغیر بھی درست ہے۔ ٹھیک ہے، اگر نماز کے دوران وضو ٹوٹ جائے تو؟ نماز کے دوران ٹوٹ جائے پھر نماز تو وضو سے پڑھنی جائے، دوبارہ وضو کرے اور آ کر نئے سرے سے نماز شروع کرے، جو پڑھی تھی نا وہاں پر ہی چھوڑ دے، ہیں جہاں پر وضو ٹوٹ جائے وہاں پر ہی چھوڑ دے کہ یا اس پہ نہیں، اسی وقت چھوڑ دے۔ اگر ایک لمحہ بھی پڑھتا رہا نا تو کفر کا اندیشہ ہے کہ اس نے نماز کی توہین کی، کہ بعد بغیر وضو کے کر رہا، فوراً چھوڑ کر جا کر وضو کرے، اور وہاں سے آ کر نہ شروع کرے جہاں سے نماز ٹوٹی تھی، بلکہ شروع سے کرے، وہ بھول جائے کہ پہلے کیا پڑھی تھی، اللہ اکبر کہہ کر دوبارہ پڑھے، اپنی نماز نئے سرے پڑھے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ زکوٰۃ کے بارے میں نے حوالہ دیا نا، یہ بہت قیمتی ہے، کہ یہی نہیں دیکھنا چاہیے کہ وہ مر ہی جائے تو پھر ہی زکوٰۃ دینی ہے۔ ایک کارخانے کا مالک کروڑ پتی کا برباد ہو گیا، آپ اس سے زکوٰۃ لے لیں جو بچا ہوا، باقی اس کو مدد دیں، لاکھوں روپیہ دیں، مزدور روٹی کھاتے رہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ تو السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مولانا صاحب بیٹھے نا جی؟ نہ مولانا میں صاحب بول رہا ہوں، سلام کا جواب دیا، پوچھے نا۔ مولانا صاحب یہ میں پتہ کرنا تھا کہ یہ جو سب مطلب عید پہ جو قربانی کرتے ہیں، جو فوت ہو جائے اس کے نام کی قربانی دے سکتے ہیں اس کو سال ثواب کے لیے؟ چلو آپ نے رمضان شریف میں یہ بات پوچھ رہی، اب عید قربان تو ابھی بہت دور ہے، آپ نے قربانی کی بات پوچھ رہی تو کوئی بات نہیں، کیونکہ شاید پھر پروگرام یہ ہو یا نہ، تو ٹھیک ہے جو آپ نے پوچھا نا کہ فوت شدہ کی طرف سے قربانی ہو سکتی کہ نہیں، میرے بھائی ان راستوں پر نہیں چلنا چاہیے جن میں شک ہے، کوئی کہتا ٹھیک ہے، کوئی کہتا نہیں ٹھیک۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے جو ثابت ہے نا
اس کو لینا چاہیے کہ صدقہ جب سارے مانتے ہیں کہ خیرات آپ کریں تو میت کو نفع، اس میں کسی کا اختلاف نہیں، تو آپ قربانی کے چکر میں کیوں پڑتے ہیں؟ بکرا لیں، چھری پھیریں، آپ جتنے وہ پیسے دینا چاہتے ہیں وہ دے دیں کسی بیوہ کو، یتیم مسکین کو، انشاءاللہ مرحوم کو ثواب پہنچے گا۔ اسی لیے عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ نے یہی بات کی، ترمذی شریف میں آتا ہے اس مسئلے میں کہ لوگوں تم عذر کیوں نہیں آتے جس پر سارے متفق ہیں؟ خیرات کرنے پر تو کوئی بھی نہیں اختلاف کرتا، پیسے دے دو، مقصد تو اس کا بھلا کرنا۔ جو قربانی کی بات کرتے نا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 جانور کرتے تھے، ان سے پوچھا، انہوں نے کہا ایک میں اپنی طرف سے کرتا ہوں، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت کی تھی، میں ان کی طرف سے کرتا ہوں۔ اس روایت میں 3 خرابیاں، جو تحفۃ الراضی میں امام مبارک پوری کمزور، راوی کمزور، یہ واقعہ بذات خود ہی مستند نہیں، نہ حضرت علی ایسا کرتے تھے، نہ یہ کوئی بات ہے، اور اگر ہو بھی تو خلاف جاتی ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مردوں کی طرف سے عام ہی جائز ہے، ورنہ وہ کہتے میں کرتا ہوں، انہوں نے کہا حضور نے مجھے وصیت کی تھی، اس لیے اگر کسی نے وصیت کی ہو تو اس قصے پر وہ کوئی بھروسہ کر لے، حالانکہ صحیح نہیں، باقی کسی نے ان سے سن کر بھی نہیں شروع کی کہ پھر کرے، اس لیے یہ واقعہ کوئی فائدہ نہیں دیتا، ورنہ میں نے جو حقیقت عرض کر دی کہ خود یہ روایت ہی درست نہیں ہے۔ صدقہ کیا کریں، دعا کریں جب جی چاہے، اور خیرات کیا کریں، کپڑے دیں، پیسے دیں، دانے دیں، اس میں کوئی اختلاف عالم نہیں کرتا۔ ان کے نام کا حج کیا جا سکتا جی؟ حج کر سکتے ہیں ان کے نام کا؟ کون سا؟ ان کے نام کا حج کیا جا سکتا ہے۔ حج جو ہے نا بدل، وہ یہ نہیں کہ آپ نفل نیکیاں کر کر کے کسی کو بخشیں، اس کو بھی لوگوں نے ذرا ادھر ادھر کر دیا۔ حج بدل تو ہے کہ ایک شخص پر حج فرض تھا، اتنے پیسے تھے کہ اس پر حج فرض ہو چکا تھا، مگر بیماری کی وجہ سے وہ نہیں جا سکتا، یا بوڑھا اتنا ہو سکا سفر نہیں کر سکتا، یا موت آ گئی، اس کے ذمہ وہ بن گیا قرض۔ وہ حضور نے مثال دی کہ اگر بندوں کا قرض ہوتا تو تم نے دینا تھا کہ نہیں؟ تو لوگوں نے کہا دینا تھا، تو فرمایا اللہ کا قرض زیادہ لائق ہے کہ دیا جائے۔ تو فرض اگر کسی کا رہ جائے نا، اس کا آپ نے حج بدل کہا، یہ کبھی نہیں کہا کہ بعد میں تم اپنی طرف سے کر کر کے بخشو، ایسی شے نہیں، وہ آپ چھوڑیں۔ یہ آسان کام ہے کہ دعا کر لیا کرے، اور صدقہ کسی شکل میں بھی، صدقہ مال خرچ کر کو کہتے ہیں نا، غلہ دیں، کپڑے دیں، دوائیاں کسی کو لے دیں، انشاءاللہ اس سے میت کو نفع ہو۔ جی قاری صاحب یہ میں پتا کرنا تھا کہ جو جمعے کی رکھتے ہیں۔ اچھا بھائی، اس کے بارے میں آپ سوال نہ کل کیجئے کہ بے شمار لوگ یہاں بھی تشریف فرمائے اور فون کال پہ بھی انتظار کر رہے ہیں، یہ ایک بندہ ایک وقت میں ایک ہی سوال کیا کرے۔ ان کو وہ بتا دینا سی ڈی کی، کیونکہ یہ سوال گزر چکا جمعے کی سنتوں پر۔ میں نے جمعے کی سنتوں کے بارے میں مولانا کو 4-5 دن پہلے تفصیلی بیان دے چکے ہیں، آپ شاف کمپیوٹر دکان نمبر 4 بیسمنٹ ریک سٹی سے وہ سی ڈی حاصل کر کے اس سے تسلی کر سکتے ہیں۔ کھول کر میں نے بیان کر دیا۔ بہت شکریہ آپ کا۔ یہاں وقت بہت تھوڑا ہوتا نا، سوال کرنے والے بہت ہیں۔ جی السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام۔ مولانا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں جی؟ جی ایک سوال پوچھنا تھا۔ اب پوچھیں نا، بالکل کھلی اجازت ہے، پوچھا کریں۔ یہ جو مولانا صاحب نماز کے بعد جو اجتماعی دعا پڑھتے ہیں، ہیلو جی جو مولانا صاحب نماز کے بعد اجتماعی دعا جو پڑھتے ہیں، جی، کیا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ثابت ہے؟ کیا وہ بھی پڑھواتے تھے یا ان کے کوئی صحابہ پڑھاتے تھے یہ دعا؟ نہیں، نماز کے بعد جو ہمارے یہاں دستور ہے نا کہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں، امام صاحب بھی کرتے ہیں، ہم بھی ان کے ساتھ کرتے ہیں، اور کوئی اٹھنے کا نام نہیں لیتا جب تک یہ منہ پر ہاتھ نہ پھیریں۔ یہ رسول کریم علیہ السلام سے تو کجا کسی صحابی سے، کسی امام سے بھی ثابت نہیں کہ اس نے یہ کام کیا، اس لیے بہتر تو یہی ہے کہ آدمی نماز کے ساتھ اس کو نہ اٹیچ کرے۔ ویسے جب جی چاہتا آدمی کا دعا کرے، دعا کوئی بری چیز نہیں، مگر جیسے نماز کا ضمیمہ بنا رکھا نا کہ ضرور نماز کے ساتھ کرنی ہے، بے شک ہاتھ اٹھا کر منہ پر ہی پھیلے، یہ بدعت، یہ نہیں ثابت، نہ حضور نے کیا نہ صحابہ نے۔ جی بالکل ایسے ہی ہے کہ اجتماعی دعا نہیں کی انہوں نے۔ مولانا صاحب ہیلو جی ٹی ٹائپ کالونی سے بات کر رہا ہوں۔ جی ٹھیک ہے جی، ہماری کیبل ہے پاکستان کیبل۔ جی ٹھیک ہے جی، تو ہم آپ کی جو پروگرام ہے وہ آگے لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، اللہ جزائے خیر، بہت لوگوں پر اثر ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ جزائے خیر۔